سورہ الانعام چھٹا سورہ ہے اور آیت نمبر 41 میں ہم لوگ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی پچھلی قوموں کے حالات ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے حالات سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت ان سے لے۔ فرمایا کہ ہم نے الی امم من قبلک، آپ سے پہلے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے قوموں کی طرف، تو فاخذناہم بالبأساء والضراء، تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ جب ان کی سرکشی بڑھ گئی تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ لعلہم یتضرعون، اور اس کا مقصد یہ تھا
کہ عذاب کو دیکھ کر وہ آہوزاری جب کریں گے تو شاید اللہ کی طرف لوٹائیں گے. یہ مقصد اس کے عذاب بھیجنے کا تھا. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لیکن بات یہ ہو گئی کہ اس عذاب کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم ہوتے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے، اس کے بجائے ولیکن قست قلوبہم، مزید ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لهم الشیطان، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو زینت دے کر پیش کیا. ما کانوا یعملون، جو ان کے اعمال تھے ان کو شیطان نے خوبصورت بنا کر پیش کیا. تو وہ عذاب سے، وہ تکلیف سے بجائے نصیحت اور عبرت لینے کے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے ان کے دل مزید سخت ہو گئے اور انہوں نے اس سے مزید گمراہی مول لی. فلما نسوا ما ذکروا به، اور اس کے بعد پھر عذاب ہم نے اٹھا لیا اور بھول بھلیاں ہو گئے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اس قوم کی اصلاح کے لیے ہم نے یہ کام کیا کہ ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے. یہ بھی ایک آزمائش کہ جب کسی قوم پر خوشحالی لاد دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، خوشحالی کی بارش کی جاتی ہے ان پر، تو وہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ ہے کہ دیکھیں خوشحالی میں کیا حال ہوتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہر چیز کے ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ اکڑنے لگ گئے، جو نعمتیں ان کو دی گئی اس پر اکڑنا شروع کیا. ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں جناب، اور میں نے ایسا کیا، میری یہ کارکردگی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا. گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان خوشحالی کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول کے اپنے آپ کی بڑائی، میرے پلان تھے ایسے، میرے منصوبے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، ایسی ترقی میں نے قوم کو دلائی یا میں نے کی. اخذناہم بغتۃ، اور یہ سب میں نے کیا. یہ ارے اللہ نے کیا نہیں، اللہ نے مہربانی کی مجھ پر، اللہ نے میری کوششوں کو کامیاب کیا، یہ بھی نہیں. میری پلاننگ تھی، میرا منصوبہ تھا، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب انہوں نے اکڑنا شروع کیا اللہ کی نعمتوں پہ اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اخذناہم بغتۃ، تو پھر اچانک ہم نے ان کی گرفت کی. تو معلوم ہوا کہ دولت کا ملنا یا خوشحالی کا آنا یہ کوئی علامت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ قوم ہدایت پر ہے، یا یہ کہ اس قوم سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں، یہ علامت نہیں ہے. کسی قوم پر خوشحالی آنے ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشحالی ان کے لیے ٹیسٹ ہو، عذاب ہو. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اب پریشان ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، پچھلی قوم، حضرت نوح کی قوم جب اکڑنے لگ گئے اور جب انہوں نے دماغ خراب گفتگو شروع کر دی، حضرت نوح کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے طوفان میں ان کو مبتلا کیا کہ پہاڑ کی چوٹیاں تک نہیں بچ سکی سیلاب سے، طوفان سے.
پورے کے پورے ختم کر دیے گئے، سوائے ان کے جو کشتی نوح میں اہل ایمان سوار تھے، سب تباہ کر دیے۔ حضرت قوم عاد کا یہ حال ہوا کہ ایسی تیز ہوائیں چلی ایک ہفتے تک کہ کوئی نہیں بچا، وہ ہوا کے عذاب سے سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود ایسی چیخ، ایک ہی آواز، ایسی خطرناک چیخ کہ اس چیخ کو دیکھ کے سب ختم۔ قوم لوط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے انہوں نے پر میں ان کی آبادی کو اٹھایا آسمان تک اور آدھا مار دیا، اور اب تک وہاں پہ بحر میت ڈیڈ سی ہے کہ جس میں مچھلی اور مینڈک تک زندہ نہیں رہتی، اردن میں۔ تو ایسے عذاب میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ دونوں طریقے سے ان کو سدھارنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو کچھ سختیاں، قحط سالی، یہ وہ دیکھے کہ اللہ کی طرف شاید رجوع ہوں گے، نہیں۔ اس کے بعد نعمتیں دیکھ لیے کہ نعمتوں کو دیکھ کے تو اللہ کو یاد کریں گے کہ ہمارے مولا نے ہم پر ایسی مہربانی کی ہے، اور نہیں، اس کے بجائے ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرنے لگ گئے۔ دونوں طریقے فیل ہو گئے۔ جب وہ ہماری طرف رجوع نہیں ہوئے، پھر ہم نے ان کی گرفت کی، فقطع دابر القوم، اور جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیے گئے۔ الذین ظلموا، ظالمین، جتنے ظالم تھے جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیے گئے۔ ظالموں کو سننا چاہیے آج، جو لوگ ظلم کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیے ہیں، ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے۔